السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق ہے، میں آپ کے اسلامیات کا استاد ہوں۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے موضوعاتی مطالعہ، اسلامیات کا موضوعاتی مطالعہ سبق نمبر 1 تعارف، حفاظت، فضائل، اور اس کا جو تفصیلی سوال نمبر 2 ہے قرآن پاک کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اس کو آج ہم نے نصف پڑھنا ہے، ہاف پڑھنا ہے۔ دیکھیں بیٹا عزیز طلبہ، پیچھے گزشتہ لیکچرز کے اندر ہم نے قرآن پاک کا تعارف پڑھا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب، آسمانی کتب میں سے آخری کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ قرآن لفظی، اس کا لفظی معنی جو ہے عزیز طلبہ، قرآن پاک کا لفظی معنی ہے بار بار پڑھے جانے والی کتاب۔ تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب، اللہ کا کلام ہے۔ باقی بھی جتنے انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، بیٹا میں اور قرآن پاک میں فرق ہے۔ بلکہ باقی کتابوں میں تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ نہیں کہا، بلکہ اس کو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ ہی کہا ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی گفتگو ہے جو آج ہم تک آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اور کل بیعت پر جو نازل کی گئی زبان مبارک سے ہم تک پہنچی ہے۔ اور بیٹا اس کی حفاظت کے کئی مراحل ہیں، قرآن پاک کی حفاظت کے کئی مراحل ہیں۔ دیکھو قرآن پاک اندر خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ذکر ہم نے نازل کیا، یہ کتاب ہم نے نازل کی اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اگر ہم بیٹا تاریخ کا مطالعہ کریں، اگر ہم قبل اسلام چلے جائیں تو جتنے بھی انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحائف نازل ہوئے، باقی انبیاء پر بھی صحیفے نازل ہوئے، اور 4 بڑی کتابوں میں تورات، انجیل، زبور، یہ 3 بڑی کتابیں ہیں۔ آج اگر ہم کائنات کے اندر ڈھونڈنا چاہیں تو یہ کتابیں اور وہ صحف ابراہیم اور دیگر انبیاء جو صحیفے ہیں آج ہمیں نہیں ملتے۔ اگر تورات، انجیل آج اس کائنات کے اندر موجود تو ہیں لیکن اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے جانے کے بعد جو ان کے حواری تھے، ان کے پیروکار تھے، انہوں نے انجیل کے اندر کیا کر دی تھی؟ تحریف کر دی تھی۔ تحریف کا مقصد یہ ہے جو احکامات ان کی مرضی کے مطابق تھے ان کو تو شامل رکھا، اور جو ان کی مرضی کے خلاف تھے، یعنی وہ احکامات جیسے شراب، جوا، قتل وغیرہ وغیرہ، یہ جن پہ حدود اور کا اطلاق ہوتا تھا، وہ انہوں نے اس کو کیا کر دیا، اس میں تعریف کر کے اپنی طرف سے چیزیں شامل کر لی تھی۔ تو اسی طرح تورات، جب تک موسیٰ علیہ السلام زندہ رہے، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی تک وہ تورات جو ہے اپنی اصل حالت میں قائم رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے جانے کے بعد اس تورات کے اندر بھی اس دور کے جو یہودی لوگ تھے انہوں نے اس کے اندر تعریف کرنا شروع کر دی، ان کے کچھ احکامات کو مان لیا اور کچھ احکامات کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا، چیک کر دیا۔ تو بیٹا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، اور ایک خاص فرق یہ بھی ہے بیٹا، ایک اس میں خاص فرق یہ ہے کہ باقی جو انبیاء پر جو کتابیں نازل کی گئی وہ کتابی شکل میں تھی، لکھی لکھائی آئی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب جو تھی لکھی لکھائی نہیں آئی، بلکہ جیسے موقع کی مناسبت تھی اسی طرح جو بھی جیسے اللہ تعالیٰ کی منشا اور ارادہ تھا، جو بھی حکم جہاں نازل کرنا تھا ویسے اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات نازل کیے، قرآن کی آیات اور سورتیں نازل کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلوا دیتے تھے۔ مشہور کاتبین وحی میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام شروع اور بھی باقی صحابہ کرام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے اعلان کے بعد جو آپ مدینہ منورہ کے اندر جو پڑھے لکھے آدمی نے تقریباً 15 سے 16 آدمی کی جو روایت ملتی ہے وہ پڑھے لکھے آدمی تھے جو لکھنا چاہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت اور دیگر جو کاتبین وحی تھے ان کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آیت نازل ہوتی تھی، جو بھی صورت نازل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لکھوا لیتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی تھا اور یہ بھی بتا دیتے تھے یہ کس آیت میں کہاں کس آیت کے بعد رکھنا ہے اور کس صورت کا حصہ ہے، کس صورت کے اندر اس آیت کو رکھنا ہے، کس صورت کے بعد اس صورت کو رکھنا ہے۔ آج جو موجودہ قرآن مجید ہے ہمارے پاس موجود ہے بیٹا، جو اس کی ترتیب ہے، اس کی 2 ترتیبیں ہیں، ایک ہے ترتیب توقیفی اور ایک ہے ترتیب نزولی۔ ترتیب توقیفی یہ ہے جو موجودہ قرآن الف لام میم سے لے کر یعنی سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ الناس تک صورتوں کی ترتیب 114 صورتوں کی ترتیب
یہ ترتیب توقیفی کہلاتی ہے۔ موجودہ ترتیب قرآن پاک کی ترتیب توقیفی کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسری ہے ترتیب نزولی، ترتیب نزولی یہ ہے کوئی صورتیں کوئی پہلے نازل ہوئی اور کوئی صورتیں ایک دوسرے کے بعد نازل ہوئی۔ جیسے قرآن پاک کی پہلی وحی کا اگر مطالعہ کریں تو سورۃ العلق کی جو 30ویں پارے کے اندر موجود ہے وہ سب سے پہلے نازل ہوئی، اس کے بعد پھر دوسری صورتیں ایسے نازل ہوتی اور لاسٹ جو آیت نازل ہوئی ہے سورۃ المائدہ کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت لاسٹ آیت نازل ہے۔ اور حالانکہ یہ کون سی ہے پارے کے اندر خطبہ الوداع کے وقت پر نازل ہوئی اور یہ پارہ نمبر 6 کے اندر موجود ہے سورۃ المائدہ۔ اب بات سمجھ رہی بیٹا؟ تو قرآن پاک کی یہ ترتیب جو ہے موجودہ ترتیب توقیفی ہے، اور جو قرآن نزولی ہے وہ ایک صورت کے بعد کوئی کہاں صورت نازل ہوئی۔ اور پھر دوسری بات بیٹا یہ بھی ہے اس میں کچھ صورتیں مکی ہیں کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ مکی صورتیں کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی جو 10 سالہ 13 سالہ مکی دور ہے اس کے اندر جہاں بھی کس جگہ پر بھی جو آیت میں جو صورت نازل ہوئی ہے وہ کیا کہلائے گی؟ مکی صورت کہلائے گی۔ اور مدنی صورت کون سی ہوگی؟ جو ہجرت کے بعد جو 10 سالہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا دور، اس کے اندر جہاں بھی جس جگہ پہ نازل ہوئی ہے وہ کیا کہلائے گی؟ مدنی صورت کہلائے گی۔ تو بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم میں ان کو کیا کرتے تھے؟ بلا کر اس کو قرآن پاک کی آیات کو لکھوا لیتے تھے اور ساتھ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ اس کو کہاں رکھنا ہے، کس صورت کی آیت ہے اور کس صورت میں کس صورت کو کس صورت کے بعد رکھنا ہے۔ تو یہ جو ترتیب قرآن پاک میں موجود ہے ہمارے پاس، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمایا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب طے شدہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اس کو قرآن پاک کو جمع کیا ہے۔ تو یوں بیٹا قرآن پاک نازل بھی ہوتا رہا، لکھا بھی جاتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ حفظ بھی ہوتا رہا، یاد بھی ہوتا رہا۔ اب دیکھیں مسجد نبوی کے اندر بیٹا ایک جگہ مقام ایک جگہ مخصوص تھی جہاں پر قرآن پاک کو لکھ کر رکھ دیا جاتا تھا۔ بیٹا اس دور کے اندر کاغذ یاد نہیں ہوا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جو ہے نا اس کو مختلف چیزوں پر لکھتے تھے، کھجور کی چھال کے اوپر یا چمڑے کے اوپر، پتھروں کے اوپر اور لکڑی کی تختیوں کے اوپر اور پتھروں کی سلیٹوں کے اوپر قرآن پاک کو لکھتے تھے اور لکھ کر اس کو یاد بھی کر لیتے تھے، نقل بھی کر دیتے تھے اور اس کو لکھ بھی لیتے تھے۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے اندر عہد رسالت کے اندر یوں قرآن پاک پورا کا پورا لکھا گیا، قرآن پاک یاد بھی ہوا اور لکھا بھی گیا۔ تو پھر بیٹا آگے عہد صدیقی کا دور آتا ہے، اس میں کس طرح حفاظت کی گئی اور عہد عثمانی کے اندر قرآن پاک کس طرح حفاظت کی گئی وہ کل کے لیکچر کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب آتے ہیں بیٹا بک کی طرف۔ قرآن ڈیجیٹل سے نازل شدہ کتاب ہے اور ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ بیٹا باقی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود نہیں لیا، جس سے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا، ذکر سے مراد قرآن پاک ہے، ہم نے نازل کیا اور خود ہم اس کے کیا ہیں؟ محافظ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ کیسے دیا، کیسے کرا؟ دیکھو قرآن پاک میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ یہ سورۃ الاحزاب ہے اور اس کا لاسٹ رکوع ہے۔ سورۃ الاحزاب کے لاسٹ رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی اس امانت کو، بار امانت سے مراد کون ہے؟ قرآن پاک ہے، جب میں نے نازل کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے سب سے پہلے امانت علی السماء، میں نے آسمان کے اوپر پیش کیا کہ اے آسمان میں تجھے اپنی امانت دینا چاہتا ہوں، کیا تو میری اس امانت کو سنبھال لے گا، لے لے گا، اس کی ذمہ داری اٹھا لے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ آسمان نے اللہ کی اس نعمت کو، بار امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وہاں اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے زمین کے اوپر پیش کیا۔ اب اگر ہم آسمان کی وسعت کو دیکھیں، آسمان کے پھیلاؤ کو دیکھیں اور پھر زمین کی وسعت کو دیکھیں، زمین کی پھیلاؤ کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بھی پیش کیا، زمین پر بھی پیش کیا، لیکن دونوں نے اٹھانے سے اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر بھی پیش کیا۔ پہاڑ اپنی سختی کے اندر مشہور، زمین اپنی وسعت کے اندر مشہور، آسمان اپنی بلندی کے اندر مشہور، لیکن ان تینوں نے اللہ تعالیٰ کی اس بار امانت کو اٹھانے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ لیکن اللہ کہتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس بار امانت کو اٹھا لیا۔ کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ ظالم کیوں؟ اگر زمین کے ساتھ آسمان کا، زمین کے ساتھ
انسان کا مقابلہ کیا جائے یا آسمان کے ساتھ انسان کا مقابلہ کیا جائے یا پہاڑ کی سختی کے ساتھ انسان کا مقابلہ کیا جائے تو ان تینوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ انسان زیرو ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ وسعت رکھی ہے، یہ طاقت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو اس نے کیا کر دیا؟ اٹھا لیا۔ انہو کان ظلوما جہولا، لیکن انسان کو پتہ نہیں ہے اس کے اندر کیا احکامات ہیں، اس کا بار کتنا ہے، اس کا وزن کتنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں حق تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن مجید کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی قرآن مجید موجود ہیں اس کے موجود ہیں، اس میں کسی لفظ زبر زیر کا بھی کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ عزیز احباب، اب آتے ہیں ہم اپنے مختصر سوالات کی طرف۔ پہلا سوال دیکھتے ہیں، عہد رسالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے اندر قرآن مجید کی کیسے حفاظت کی گئی؟ میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا بیٹا عزیز طلباء، جو ہی کوئی آیت نازل ہوئی، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں قرآن پاک بیٹا یک مشت نازل نہیں ہوا، باقی ساری کتابیں یک مشت نازل ہوئی ہیں۔ آپ جیسے اللہ تعالیٰ کو منشا بھی ارادہ تھا، منظور تھا، 23 سالوں میں آہستہ آہستہ قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ تو پھر کیا کرتے تھے؟ آپ پر جو بھی آیت نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بلا کر لکھواتے تھے، اور ایک جگہ پر سے نبی متعین تھی، وہ آیت وہاں رکھ دی جاتی تھی، صحابہ کرام اس کی نقل کر کے لے جاتے تھے، اس کو یاد بھی کرتے تھے اور اس کو خصوصاً پاک نمازوں کو اس کی تلاوت کرتے تھے۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر قرآن پاک کی کیا کی گئی بیٹا؟ حفاظت کی گئی۔ اب آتے ہیں عہد صدیقی میں کتابی شکل۔ اب یہاں پر قرآن مجید کو یکجا کس نے کیا؟ یعنی پہلے جو پانچ مختلف چیزوں میں لکھا ہوا تھا اس کو کتابی شکل میں، ایک کتاب شکل میں کس نے دیا؟ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو عہد کس کے اندر کیا کیا؟ شکل دی۔ پھر آتے ہیں عہد عثمانی میں۔ عہد عثمانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی یکجا کی ہوئی جو کتاب قرآن پاک کا نسخہ تھا، حضرت ابوبکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن سے منگوایا، منگوانے کے بعد اس کی نقول تیار کروائی اور مختلف صوبائی حکومتوں میں اس کو روانہ کر دیا۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، اور ہاں یہ تفصیلی سوال جو قرآن پاک کی تعارف جو حفاظت والا سوال ہے بیٹا، یہ آپ نے ہاتھ جو ہے یاد کرنا ہے، اور یہ 3 مختصر سوالات آپ نے کاپی کے طور پر لکھنے ہیں۔ بیٹا اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔